أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر دور کے اندر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور پھر انبیاء کرام کو کتابیں دیں، صحف دیے، تاکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ اور جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھیجی ہیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے، ساری کی ساری کتابیں جو اللہ نے بھیجی وہ آج اگر دیکھا جائے تو اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے، اور کتابیں بھی آئیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے۔ جس طرح یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں، اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ لیکن باقی جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، یہ نازل تو اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن وقت کے ساتھ لوگوں نے اس کے اندر تحریفات کی، اپنے مطلب کی چیزیں اس میں ڈال دیں، ان کو بدل ڈالا۔ لیکن قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کبریا نے اپنے سر لے لیا کہ میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ جتنی بھی کتابیں آئیں لوگوں نے اس کے اندر اپنی مرضی کی، اپنی من مانی کی، اور جو اچھے لوگ تھے وہ لاکھ کوشش کرتے رہے، انہوں نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن جو برے لوگ تھے، رد و بدل کرنے والے لوگ تھے، ان کے مقابلے میں وہ بے بس نظر آتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا، کسی انسان کے ذمہ داری نہیں ڈالی کہ یہ قرآن کی حفاظت کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں خود ہی کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے سب سے پہلی کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی طرف سے رات کو بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کو بنا کر لوگوں کے اندر بیان کر دیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، حالانکہ رب نے نہیں بھیجا بلکہ یہ خود بناتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے اور بڑی سخت تاکید ہے۔ اِنَّا، اس میں نا جو ہے یہ بھی تاکید کے اندر آیا ہے، نحن یہ بھی تاکید میں آیا، نزلنا یہ بھی آخر میں نا جو ہے یہ تاکید کے لیے۔ تین جگہ پہ اللہ نے تین چیزیں اکٹھی کر کے تاکید کر دی کہ ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہمارے علاوہ یہ قرآن اور کوئی لانے والا نہیں، ہم نے بھیجا ہے۔ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے رہتے ہیں، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن جو ہے اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے، ہر لحاظ سے شک سے بالا تر ہے یہ کتاب، اور ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے۔ میرے بھائیوں، ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رستہ دکھانا، رستہ دکھانا یہ ایک ہدایت کا مطلب ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کل دنیا کے لیے، تمام کے تمام انسانوں کے لیے، اس میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، مشرک بھی ہے، اس کے بعد مجوسیت کے اندر سکھ لوگ، ہر طرح کے انسان موجود ہے۔ ہدایت رستہ دکھانے کے لحاظ سے، اور اس کا دوسرا مطلب بنتا ہے کہ منزل تک پہنچانا، اور منزل تک پہنچانے کے لیے ھدی للمتقین، منزل تک پہنچانے والی یہ کتاب متقین کو ہے۔ جو اس کتاب کو اپنا پیشوا مان کر اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، وہی منزل تک پہنچے گے۔ اللہ نے یہاں کہا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ شک سے بالا تر ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، مشرکین نے بڑی بڑی اس کے خلاف جو ہے نا سازشیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے کے سارے انسان اور جن جمع ہو جاؤ، اس قرآن جیسی ایک کتاب لے کر آؤ۔ پہلا دعویٰ کیا کیا، چیلنج کیا کیا کہ اگر تمہیں اس میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہے تو قرآن جیسی ایک کتاب لے کر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب نہیں، 10 سورتیں اس جیسی بنا کر لے کر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا 10 سورتیں بھی نہیں، ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ، ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو ایک سورت بنا کر لے کر آؤ، اپنے جتنے بھی تمہارے شہداء ہیں، جو تمہارے جو ہے نا بندے ہیں، جو تمہارے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں کہ یہ قرآن جھوٹ ہے، وہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور قرآن کے مثل ایک سورت لے کر آؤ۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی رب کا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ جو رب کی طرف سے چیز ہے، پھر رب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزے کے طور پر عطا کیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دور کے اندر اللہ نے انبیاء کو معجزے دیے، اور مجھے قرآن جیسا ایک زندہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جو نبی جس قوم میں آتا ہے، اس قوم کے اندر جو چیز سب سے زیادہ مشہور اور طاقتور سمجھی جاتی ہے، اس کے توڑ کے لیے جو چیز آتی ہے وہ معجزے کے طور پر آتی ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فرعون جو تھا، اس کے پاس جادوگر تھے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے جادوگر تھے۔ اللہ نے اس کے توڑ کے لیے عصائے موسیٰ جو ہے نا معجزے کے طور پر لے کر آئے کہ وہ جو جادو کر کے سانپ بناتے تھے، تو اللہ کے اس بندے اور اللہ کے نبی اپنا عصا پھینکتے، اپنا ڈنڈا پھینکتے، وہ سانپ بن کر وہ جادو کی رسیوں کو نگل جاتا۔
اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے مایا ناز طبیب تھے، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر یہ معجزہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو بڑی بڑی بیماری ٹھیک ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام جس قوم کے اندر آئے تھے وہ قوم فصاحت و بلاغت کے اندر بہت زیادہ تھی، ان کی زبان بڑی فصیح اور بلیغ زبان تھی، وہ شاعر تھے، وہ بڑے بڑے مرثیہ کہنے والے تھے۔ اللہ نے ان کے توڑ کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری فصاحت ہے، بلاغت ہے، اگر تمہارے پاس زیادہ علم ہے تو یہی حروف تہجی ہے جنہیں تم جوڑ کر اپنے شعر بناتے ہو، یہی حروف تہجی ہے جنہیں جوڑ کر تم اپنے مرثیے بناتے ہو۔ تو رب نے قرآن نازل کیا ہے، اگر ہمت ہے رب نے جو نازل کیا ہے اس کا توڑ نکال کے تو دکھاؤ۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو زندہ اور جاوید معجزہ دیا اور ایسی پر اثر کتاب دی کہ ہر دور کے اندر اس کے خلاف لوگ اٹھتے رہے، لیکن اس نے اپنے معجزے کے طور پر جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا ہے، یہ قرآن جب بھی کسی نے اس کی مخالفت کی ہے اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کی مخالفت کی وجہ سے کئی لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، خود ذمہ اٹھایا ہے کہ میں ہی اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ نبی علیہ السلام اور قرآن آیا، ہر دور کے اندر قرآن کی مخالفت کی گئی، قرآن کو نیست و نابود کرنے کے لیے بڑے بڑے عزم کیے گئے۔ اللہ نے جنہوں نے بھی قرآن کے خلاف چلنے کی کوشش کی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ رب نے جس چیز کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، پھر کون اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کون قرآن کو مٹا سکتا ہے؟ انگریز نے جب بر صغیر پر حکومت کی تو انگریز نے کسی بندے سے پوچھا کہ یہ مسلمان ان کے اندر کون سا جذبہ ہے، ہم ان کو مارتے بھی ہیں پھر بھی یہ جو ہے نا ہمارے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں؟ کسی نے کہا قرآن ہے، جب تک ان کے اندر قرآن موجود ہے تم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا قرآن کو جمع کرو، جمع کر کے ہم ان کو جلا دیں گے۔ سارے قرآن جمع کیے گئے۔ وہی افیسر جو قرآن کو جمع کر رہا تھا اس نے دیکھا ایک نابینا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نابینا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس نے کہا قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اگر ان کے سینوں میں قرآن ہے کتابیں تو مٹا دیں گے، جو مصحف ہے اس کو تو ختم کر دیں گے، لیکن جو اتنے لوگوں کے سینوں کے اندر قرآن ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اللہ نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے، کون اس کو مٹا سکتا ہے؟ یہ انڈیا کے اندر وسیم رضوی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اس نے قرآن کو اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ قرآن سارے کا سارا اللہ کی طرف سے نہیں، جہاد کی آیات اللہ نے نازل نہیں کی، بلکہ اپنی طاقت کے لیے، اپنے غلبے کے لیے ابو بکر و عمر نے قرآن کے اندر تحریف کی، جہاد کی آیات کو ایڈ کیا تاکہ جہاد کا حکم جہاں سے جاری کر کے میں دنیا پر حکومت کروں۔ اس لعنتی نے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اس نے قرآن کے اندر ایک مصحف بنایا، اس نے کہا یہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لعنتی کے اوپر اتنا بڑا جو ہے نا عذاب نازل کیا۔ رب نے کہا جا تو نام نہاد جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے، میں تجھے یہ دبا بھی نہیں رکھنے دیتا کہ تو مسلمان ہے۔ جو نام کے لحاظ سے مسلمان تھا رب نے اس کو نام کے لحاظ سے بھی خارج کر کے ہندوانہ نام اس کا کر دیا، دھکا دے دیا اس کو کہ جا دنیا میں بھی ذلیل ہو، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ کیوں؟ اس نے رب کے چیلنج کے مقابلے میں اپنے آپ کو لایا ہے۔ رب نے کہہ دیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس نے کہا میں بدل کے دکھاؤں گا۔ رب نے کہا تیرا نام ہم بدل ڈالیں گے، قرآن نہیں بدلے گا۔ ہندو ہو گیا، نام مسلمان تھا، وسیم مسلمانوں والا نام تھا، رب نے نام بھی چینج کروا دیا، جا ہندو بن جا۔ عقائد تو تیرے پہلے ہی ہندوانہ تھے، لیکن نام کیوں مسلمانوں والا ہے وہ بھی بدل ڈالا۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کی حفاظت کرنے والا رب کبریا خود ہے۔ ہر دور کے اندر سازش کی گئی،
ہر دور کے اندر یہ پراپوگنڈا کیا گیا کہ قرآن کو ختم کرنے کی سازش، لیکن ہمیشہ رب نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تازہ واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ سویڈن کے اندر قرآن مجید کے مصحف کو جلایا گیا، حکومتی سرپرستی کے اندر ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن کو نظر آتش کیا گیا، اور اسی طرح ایک اور ملک ہے غالباً نیدرلینڈ کے اندر قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر زمین کے اوپر پھینکا گیا۔ یہ قرآن کی توہین کی گئی، لیکن دکھ کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان کچھ نہ کر سکے۔ ہماری حکومتیں سوئی رہی، ہمارے مسلمان سوئے رہے، ہمارے اندر ایک ہی لالچ دیا گیا، بھوکے مر جاؤ گے، مال کماؤ، بلڈنگیں بناؤ، مال کماؤ، دکانیں بناؤ، مال کماؤ، عیاشی کا سامان تیار کرو، بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں تیار کرو، لیکن ہمارے اندر سے ایمانی غیرت کو ختم کیا گیا۔ ہر دور کے اندر اسلام کے اوپر حملہ کیا گیا، نہ قرآن کو محفوظ رکھا گیا، نہ صاحب قرآن کو کبھی ناموس رسالت پہ آ جاتی ہے، کبھی قرآن کی توہین ہوتی ہے اور کبھی اللہ کی توہین کی جاتی ہے، لیکن ہم مسلمان 0/0 رہ گئے، نہ قرآن کو سنبھال سکے، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو سنبھال سکے، نہ رب کی عزت کا دفاع کر سکے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، میرے بھائیوں ہمارے حکمرانوں میں غیرت نہیں، ہمارے حکمران آج عیاشی کے سامان میں لت پت ہو چکے ہیں، اور اسی طرح آج امت بھی، یہ لوگ بھی، امت کے لوگ بھی حکمرانوں کی طرح سو رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ اس میں میرے بھائیوں ہم برابر کے شریک ہیں، ہم برابر کے گناہگار ہیں، نہ ہماری آواز ہے اور ہمارا زیادہ سے زیادہ احتجاج ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کے لیے ہم غیر مسلموں سے بھیک مانگتے ہیں انصاف کی، کہ انصاف کیا جائے، اور رب نے جن کے بارے میں کیا دیا، یہود و نصارہ کبھی انصاف کرنے والے نہیں گئے، آج ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، یہ کچھ نہیں کرنے والے، ان کا اپنا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام کو بدنام کرو۔ انہوں نے دو ہتھیار استعمال کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمیں معیشت کا جو ہے نا خواب دکھایا کہ اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا، بھوکے مرو گے، تمہارے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، اور ہمیں روٹی کے جو ہے نا جال میں پھنسا دیا گیا۔ ہمیں اپنے رب پر یقین کے بجائے ہمیں اپنے مال و دولت کے یقین پر لایا گیا۔ سب سے پہلے توکل اللہ ہمارے دلوں سے ختم کیا گیا، اور اس کے بعد جس کے اندر تھوڑی بہت ایمانی حالت بچی تھی، اس کو بھی بار بار قرآن پہ حملے کر کے، بار بار رسول اللہ کی جو ہے نا اسوہ حسنہ پہ حملے کر کے انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے ایمانی غیرت کو ختم کر دیا کہ مسلمان کتنا نکلیں گے، ایک بار احتجاج ہوگا، دوسری بار احتجاج ہوگا، حتیٰ کہ احتجاج کرتے کرتے تھک جائیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، پھر واپس پلٹ جائیں گے۔ میرے بھائیو ایمانی غیرت نہیں ہے، ایمانی غیرت قرآن کو محفوظ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ تھا، لیکن ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میرے بھائیو کبھی کبھی ہمارے حکمران غیرت مند ہوتے تھے۔ حجاج بن یوسف کو دیکھ لو، ایک ہی سندھ کے علاقے سے ایک عورت کی صدا آتی ہے کہ ہمیں برباد کیا جا رہا ہے، ہماری عزت کو محفوظ بنایا جائے۔ حجاج بن یوسف نے جگہ بعد دیگرے 2 حملے کر کے سندھ کو اسلامی سلطنت میں داخل کیا اور اپنے بھتیجے کے ذریعے سے سندھ کو باب الاسلام بنایا۔ اسی طرح معتصم باللہ کے دور کے اندر اموریہ ایک علاقہ تھا، وہاں کی ایک مسلمان عورت کو گرفتار کیا گیا، ظلم کیا گیا، اس نے وہاں سے پکارا، وہاں تاسیم اے معتصم تو کہاں گم ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے آگے سے کہا ہاں تو ابلغ گھوڑے پہ تیرا معتصم آئے گا، آ کر تجھے چھڑائے گا۔ ادھر سے معتصم باللہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے، شربت پی رہا ہے، ادھر مگن تھا کہ ایک بندے نے کہا کہ اے معتصم تو جہاں پہ شربت پینے میں لگا ہے اور اموریہ کے علاقے سے تجھے مسلمان بہن نے پکارا ہے،
اس نے اسی وقت وہ شربت سائڈ پہ رکھا. نجومیوں نے کہا ابھی اس پہ حملہ نہ کرنا, ستاروں کی گردش کہتی ہے کہ ابھی اس کو فتح کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس نے ان نجومیوں کو قتل کروایا. اس نے کہا تیار ہو جاؤ, لشکر تیار کیا, جا کر اموریہ کو چند گیٹوں کے اندر جو ہے نا فتح کر کے مسلمان کو عزت دی. میرے بھائیو, یہاں تو ایک مسلمان عورت کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہاں تو قرآن کی عزت جا رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے. ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ ہے کیا؟ اصل میں کمزور جو ہوتا ہے احتجاج وہ کرتا ہے, طاقتور تو ہمیشہ اپنا حق چھین کر لیتا ہے. آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. ہمارے حکمران, ساری امت کے مسلمہ کے جتنے حکمران ہیں سب کی بات کر رہا ہوں, ایک کی بات نہیں. امت مسلمہ کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ وہ انہی یہود و نصارہ کے ٹکڑوں کے اوپر پلے والے ہیں اور ان کے سامنے دم نہیں ہلاتے. پتا ہے اگر کچھ کہیں گے تو ہمیں جو ہے نا اٹھا دیا جائے گا, ہمیں قتل کروا دیا جائے گا. گھبراتے ہیں ہم لوگ, لیکن ہمیں ایسے حکمران اپنے اوپر لے کر آنے ہیں. ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے, پھر اپنے حکمران اعلیٰ لے کر آنے ہیں. میرے بھائیو, آج اسلام محفوظ نہیں, قرآن محفوظ نہیں. قرآن کے اوپر جو ہے نا حملے ہو رہے ہیں. 9/11 کے بعد ہر دور کے اندر 9/11 سے لے کر ابھی تک مسلسل یہ کام ہو رہا ہے. کبھی مسلمانوں کے سامنے قرآنی اوراق کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں, کبھی زمین پر بچھا کر اوپر ڈانس کرتے ہیں, کبھی نظر آتش کرتے ہیں, اور ہم مسلمان پھر بھی بے بسی کی حالت میں پڑے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ احتجاج کرتے ہیں. پھر احتجاج پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا احتجاج کیسا ہے کہ اگر بریلوی کو احتجاج کرنے والا ہے, دیوبندی اہل حدیث اس میں شریک نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ میری جماعت نہیں ہے. اگر کوئی اہل حدیث احتجاج کر رہا ہے تو بریلوی دیوبندی شامل نہیں ہوگا, میری جماعت کا احتجاج نہیں. اگر کوئی دیوبندی کر رہا ہے, بریلوی اہل حدیث نہیں شامل ہو رہے کہ میری جماعت کا نہیں. بھائیو, ہمیں قرآن کا تحفظ کرنا ہے, جماعت کا نہیں. اپنی جماعت کا جھنڈا اونچا نہیں کرنا ہم نے کہ یہاں پہ میری جماعت کا احتجاج ہے تو میں ساتھ جاؤں گا, بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ دفاع قرآن کے لیے کون کھڑا ہے, کون محنت کر رہا ہے. اس محنت کے لیے ہم نے آگے نکلنا ہے, اور اس کے لیے ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ کرنے ہیں. ہمارے ذمہ کام جو ہے اس کو ہم کیا کریں؟ آج ہم دفاع کی بات کرتے ہیں. جو بندہ وقت سے مسجد میں نہیں آ سکتا وہ دفاع کے لیے خاک اپنی جان دے گا. جو جمعے کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتا, 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا, دکان نہیں بند کر سکتا, کاروبار نہیں بند کر سکتا, وہ قرآن کی حفاظت کے لیے خون کہاں سے بہائے گا؟ جو قرآن سیکھنے کے لیے 20 منٹ کی کلاس میں شرکت نہیں کر سکتا, وہ قرآن کو محفوظ بنانے کے لیے خون کہاں سے پیش کرے گا؟ جو اپنی اولاد کو 20-20 سال سکول کی تعلیم تو دے لیکن اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کے لیے 10 منٹ نہ دے سکے, جو اپنی اولاد کو اپنے قرآن کا ترجمہ نہ پڑھوا سکے, وہ خاک اللہ کے قرآن کی حفاظت کرے گا؟ آج امت کو ڈوب مرنے کا مقام ہے. آج اس امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں کہ ہماری زبانیں بند ہیں. ہمیں دنیا کا لالچ ہے, ہمیں مال کی ہوس پیدا ہو گئی کہ ہم مال کمائے, بس ہمارے کاروبار چلتے رہے. ہم انگلینڈ کے اندر جائیں, سعودیہ کے اندر جائیں, بیرون ملک جا کر اللہ سے اللہ مال حاصل کریں, لیکن مسجد میں آ کر قرآن سیکھنے کی زحمت نہیں کرتے. ہم اتنے زیادہ سکول ہیں, آپ کو ہر شہر کے اندر 10-10 سکول ملیں گے, اور اس سکولوں کے اندر آپ کو جو ہے نا 20 ایک کلاس میں طلباء ملیں گے. کل سکول کے اندر ہر سکول میں 200 کی تعداد میں طلباء ملیں گے, لیکن مسجد میں قرآن کی تعلیم ہو, مسجد میں ترجمۃ القرآن کی کلاس ہو, اس میں 2-3 بندے بیٹھے, وہ بھی کون سے؟ بوڑھے سفید داڑیوں والے. کہتے ہیں ان کا اور کام ہی کوئی نہیں, بس انہوں نے مسجد ہی تو آباد کرنی ہے. یہ آج ہماری حالت ہے. صحابہ کرام نے, میرے بھائیوں, ابو ہریرہ سے پوچھو دین کی خدمت کا جذبہ کیا تھا کہ بھوک کی وجہ سے زمین پر بیہوش ہو کر گر پڑتے, لیکن نبی کے دین کو سیکھنے کے لیے وہ بھوکوں کو برداشت کرتے. ہم نے کیا کیا؟ میرے بھائیوں, خدا کے لیے اپنے قرآن کو بچائیے. اللہ نے حفاظت کرنی ہی کرنی ہے. ہم نہیں نکلیں گے پھر بھی اللہ قرآن کو بچائے گا, قیامت تک محفوظ رکھے گا اللہ.
لیکن ہمارا کردار کیا ہے اس کے بارے میں ہم سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی رہی، تم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہے جواب ہمارے پاس؟ ہم کہیں گے نہیں یا اللہ ہم تو اپنے کاروبار میں مگن تھے، وقت ہی نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے قرآن کو سیکھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، جہاں کے بھی آپ ہیں، اپنے علاقے میں، اپنی مسجد میں، اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مسجد میں لائیں، قرآن کی کلاس شروع کریں، ترجمہ القرآن پڑھیں۔ ہر مسجد کے اندر قرآن کے ترجمے کی کلاس ہو، اور ہر کلاس کے اندر پورا محلہ شامل ہونا چاہیے، پورا علاقہ شامل ہونا چاہیے۔ قرآن کی تعلیم سب سے پہلے خود حاصل کرنی ہے، پھر قرآن کی تعلیم کو بلند کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قرآن ہمارے سیرت میں نظر آئے، ہمارے کردار میں نظر آئے، ہمارے اخلاق میں نظر آئے، ہمارے کاروبار میں نظر آئے۔ ہر لحاظ سے ہمیں قرآن بہتر نظر آئے گا جب کہ ہماری زندگیوں کے اندر قرآن ہے۔ تو جب دشمن بھی یہ چیز دیکھے گا، پھر دشمن تھر تھر کانپے گا، کہے گا کہ یہ لوگ قرآن سے پیار کرنے والے ہیں۔ میں ایک آخری بات، وقت ہو گیا ہے، صرف ایک پنڈت ہندو کا حوالہ دے کر اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک ہندو کہتا ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ جہادی کون ہے، جہاد کرنے والا کون ہے؟ ایک ہندو پنڈت سے انڈیا کے اندر سوال کیا گیا، مجاہد کون ہوتا ہے، جہاد کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا جو قرآن کو سمجھ لیتا ہے وہ مجاہد بن جاتا ہے، اور جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ صرف مسلمان کہلاتا ہے۔ ایک ہندو پنڈت یہ کہہ رہا ہے کہ مجاہد وہ ہے جو قرآن کو سمجھے، اور ہم مسلمان ہیں۔ یہ مجاہدین کی کوئی ایک جماعت نہیں، کسی جماعت کا نام نہیں فلاں جماعت ہے یہ مجاہدین کی، بلکہ ہر مسلمان مجاہد ہے، ہر مسلمان جہاد والا ہے، ہر مسلمان اس کا خون کھولنا چاہیے جب قرآن کی توہین ہو، جب مصطفیٰ کی توہین ہو۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے نبی کی عزت محفوظ نہ ہو، ہماری کتاب محفوظ نہ ہو، تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پھیلاؤ، قرآن کی حفاظت کرو، مصطفیٰ کی حفاظت کرو۔ یہی راہ نجات ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کو سینے سے لگائیے، دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی، اور قرآن اور رسول اللہ کی سیرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، ناموس کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔